جی حضرات، آپ بسم اللہ کر لیں کیونکہ سر معیشت کی بحالی کے لیے اسحاق ڈار کو لایا جا رہا ہے اور اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے، اور حکومت چاہ رہی ہے کہ اسے لا کے معیشت کو بہتر بنایا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں اسحاق ڈار کے آنے سے کوئی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیے، میرے ساتھ اس وقت تک اس حوالے سے نہ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کوئی حتمی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو یقیناً اس کے پیچھے ملک کی معیشت کی بہتری کا جذبہ ہی کار فرما ہوگا، اور حکومت یہ چاہے گی کہ اگر پہلے بھی ان کی مہارت سے ملک نے فائدہ اٹھایا تھا اور اسحاق ڈار کے تجربے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی تھی، تو پھر پاکستان کے ایک ایسے شہری کو اور پاکستان کے ایک ایسے بیٹے کو کیوں نہ پاکستان لا کر ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ظاہر ہے کہ ملکی معیشت کے حوالے سے جو ہمارا گزشتہ 3-4 سالوں کا ریکارڈ ہے وہ تو انتہائی افسوسناک ہے. یعنی آپ دیکھیں، جیسے ہمارا جیسے ایجنڈا تھا اس حکومت کا کہ کس طریقے سے ہم ملکی معیشت کو تباہ کر دیں، یعنی پاکستان کے خاتمے کا ایجنڈا تھا. اس وقت پوری دنیا میں اگر ریاستوں کی بقا کا سب سے بڑا سبب ہے تو وہ اقتصادی استحکام ہی ہے. دفاعی قوت بھی دوسرے درجے کی چیز بن گئی ہے. پہلی چیز ملک کی معیشت ہے. اگر ملک کی معیشت کے اعتبار سے آپ اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے. اب اس حوالے سے آپ خود سوچیں کہ غیر مسلم دنیا میں چائنا ہمارا سب سے قریب ترین دوست ہے، وہ ہم سے ناراض ہو گیا. اس نے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ آپ نے سی پیک کو رول بیک کیا، اور یہ اس کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور اس انویسٹمنٹ کے لیے 1995 سے کام شروع ہوا تھا. ابتدا وہاں سے ہوئی تھی اور ایک مسلسل لمبا سفر کر کے پھر 2015 میں یا 14 میں MOU سائن ہوا اور پھر کام شروع ہو گیا. پھر اسی طریقے سے صرف یہ نہیں کہ آپ نے عمران کی حکومت نے سی پیک منصوبے کو رول بیک کیا، بلکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دو ملکوں کے درمیان جب معاہدات ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کانفیڈینشلز بھی ہوتی ہیں. تو اس کے دستاویزات کے جو خفیہ حصے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کو فراہم کیے، وہ انہوں نے IMF کو فراہم کیے. اب یہ کس قدر بددیانتی ہے اور اپنے حلف سے انحراف ہے. جب وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے کہ میں ریاستی راز کو برقرار رکھوں گا، اس کی بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو پھر اس سے بڑھ کر امریکی غلامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے اس کو اپنا حلف بھی ایک روایتی چیز نظر آیا، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو حلف کی حیثیت ہے اس کا کوئی پاس ان کو نہیں رہا. اور اسی طریقے سے پھر ہمارے اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو انہوں نے IMF کے حوالے کر دیا، جس کو اسٹیٹ بینک کی آزادی کا نام دے دیا گیا. اور آج وہ اسٹیٹ بینک نہ آپ کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ آپ کے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے. اور پھر آپ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ڈالر کیوں نیچے نہیں آ رہا، اوپر کی طرف کیوں جا رہا ہے، روپیہ کیوں اس کی قدر کم ہوتی جا رہی ہے. یہ معاملہ شاید اب حکومت کے اختیار سے ہی باہر ہو چکا ہے، اور یہ تحفہ بھی قوم کو عمران خان ہی نے دیا تھا.
ساری سیاست اس نے سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات کی بنیاد پر کی. جتنے مقدمات بنائے انہوں نے، ایک کیس بھی کسی سیاستدان کے خلاف وہ ثابت نہیں کر سکے. مطلب صرف سیاستدانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا، نیب میں ان کو گھسیٹنا. اور میں کم از کم خود ذاتی طور پر تو اس بات کا مجھے مشاہدہ ہے کہ کس طرح کون کون سا ادارہ جس نے اپنے تمام کام چھوڑ کے میری کوئی جائیداد اور کوئی پلاٹ تلاش کرنے میں 4 سال گزارے، اور اس طرح بیہودہ قسم کی صورتحال میں انہوں نے ملک کے اداروں کو بھی ضائع کیا، پیسے کو بھی ضائع کیا. اور خود اس کی یہ حالت کہ جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹ ہے اس کے تحت پاکستان رینکنگ میں، کرپشن کی رینکنگ میں 116 سے 124 تک پہنچ گیا. تو اس کے اپنی کارکردگی تو یہ ہے کہ خود بین الاقوامی ٹرانسپیرنسی نے ان کی حکومت میں 3 سے 4% تک کرپشن کے اضافے کی بات کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی. اور جب انہوں نے خود اپنے صوبے جہاں پر ان کی حکومت تھی، خیبر پختونخوا میں، وہاں جو انہوں نے ایک احتساب کمیشن بنایا تھا اور جس کی زد میں خود ان کا وزیر اعلیٰ آیا، ان کے وزراء آئے، تو پورا احتساب کمیشن ہی ختم کر دیا انہوں نے، وجود ہی ختم کر دیا اس کا. جی تو آپ خود اندازہ لگائیں جی کہ کس طریقے سے انہوں نے ملکی، اب کہتے ہیں جی مجھ سے غلطیاں ہوئی. غلطیاں کیا ہوئی؟ آپ اہلیت ہی نہیں ہے. غلطی کی بات نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہے. یعنی 4 سے 5 تک آپ نے وزرائے خزانہ تبدیل کیے، کوئی 5 FBR کے چیئرمین آپ نے تبدیل کیے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جو آخری اور جیسے سب سے بڑا ماہر شوکت ترین صاحب، جس ہر زمانے میں ہم نے ان کو وزیر خزانہ ہوتے دیکھا ہے، لمبے عرصے سے ہم ان کو مختلف حکومتوں میں وزیر خزانہ بنتے دیکھتے آئے ہیں، وہ اس حد تک آگے جاتا ہے جی کہ اس کا جو آڈیو وائرل ہوا ہے، ٹیلی فون کال جو اس کی وائرل ہوئی ہے، آپ نے خود سنا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر لیٹر لکھوائے گا کو تاکہ حکومت معاہدہ نہ کر سکے. جی یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ملک کے اتنے ذمہ دار منصب پر فائز ہونے والا شخص اس حد تک تعصب میں ڈوبا ہوا کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اب، اور پھر اس پر ملک میں وہ سیاست کرے. تو اپنی جو ان کی کمزوریاں تھیں، یا یہ کہ ان کا ایجنڈا یہی تھا، اور چونکہ ان کی حکومت کو ہم نے گرا دیا تو ایجنڈا نامکمل رہ گیا. اب وہ اس ایجنڈے کی تکمیل اس طرح بھی کرنا چاہتے تھے کہ حکومت سے باہر آ کر، اور کون سی چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 مہینوں سے جس طریقے سے وہ گلی گلی گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح، اور روز نہ کوئی بات مارتا ہے. اب آپ بتائیں کون سی چیز رہ گئی؟ وہ لیٹر کدھر گیا جو لہراتا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے؟ آج اسی کو کہہ رہا ہے کہ جی اگر اس کے ذرا تحقیقات ہو جائے تو میں اسمبلی میں واپس آنے کے لیے تیار ہوں. بڑی غیرت کے ساتھ اس نے اسمبلی چھوڑی، کاغذ لہرا کر کہا میرے خلاف سازش ہوئی ہے، باہر کی سازش ہوئی ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو باہر کی سازش کدھر گئی؟ اور عدالت نے کہا کہ کوئی سازش کی بات نہیں ہوئی. امریکہ نے کہا، ان کے اداروں نے کہا کوئی سازش کی بات اس پہ نہیں ہے. اور اس کو خود وہ خط چھوڑنا پڑا. پھر کہا مجھے قتل کرنے کی میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. کس نے قتل کرنے کی سازش کی ہے بھائی؟ شاید کل پھر کہا ہے کہ وہ XYZ کون ہے ذرا بتاؤ نا. پھر تمہیں کس نے بتایا ہے ذرا وہ بتاؤ نا. اس طرح اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کہ جیسے میں کوئی بہت اہم آدمی ہوں پاکستان کا، اور ملک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے آپ آئے تھے، امپورٹڈ تھے. اور پھر آپ خود فارن فنڈنگ کیس میں آپ بین الاقوامی چور ثابت ہوئے ہیں. آپ کی اسرائیل سے، یہودیوں سے، انڈین سے،
امریکن سے مالی جو مدد آئی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اور ان کے ججز کے بیانات کے مطابق آپ اسٹیٹ دشمن ثابت ہوئے ہیں. آپ کی جو باتیں ہیں وہ ریاست دشمنی پر مبنی قرار دی گئی ہیں. پھر ایسے آدمی کو دوبارہ حکومت ملے. اگر اب مجھے حکومت ملے تو